بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس 8 میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق سے جو ہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انشاء پردازی اور تخلیقی لکھائی میں مہارت پیدا ہو سکے۔ انشاء پردازی یعنی خود سے کچھ لکھ سکنا، اور دوسرا یہ کہ اسی کی وضاحت ہے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں خود سے کچھ تخلیق کرنے کی اہلیت پیدا ہو سکے۔ چونکہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک سبق پڑھ چکے ہیں، تو اس میں جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی کچھ سوالات بھی ہم کریں گے، ان سوالات کی جو جوابات ہمیں حاصل ہو سکیں گے ان جوابات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک تحریر تیار کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق ہوگی۔ یہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیڈنگ ڈلی ہے، یہ مضمون کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب تلاش کریں گے، اور اس کے جواب میں جو چیز ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم اسے اپنے مضمون کا حصہ بنائیں گے۔ دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش کیا آتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ چوتھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ پانچواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، یعنی گھر والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، گفت و شنید کا کیا انداز تھا، معاملات اور واسطہ تعلقات کس طرح رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کس طرح قائم کیے اور کس طرح ان کے ساتھ معاملات روا رکھے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات جب ہم جان جائیں گے تو اللہ کے حکم سے ایک مضمون بڑا جامع اور معنی انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق انشاءاللہ مکمل اور جامع معلومات ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک مضمون ہے آپ کے سامنے، جس میں تمہید کے طور پر یہاں ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ میں اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ مقصد زندگی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ کر اپنے مالک کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلانے کے لیے اپنے معصوم پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو ان کا مقصد زندگی یاد دلائیں۔ تمام نبیوں نے اسی ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خاتم النبیین ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب یعنی قرآن مجید بھی آخری اور مکمل کتاب ہے، اور آپ کو دیا جانے والا دین یعنی اسلام بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور آخری دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا مذہب بنا لے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس سے ماخوذ تعلیمات بھی انسانوں کی ہدایت کا مکمل مجموعہ ہے، لہذا اب مزید کسی تعلیم اور ہدایت کی روشنی کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مذہب کے طور پر پسند کر لیا ہے۔
اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم مضمون کے متن کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر انسانوں کے لیے بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ بات کی جائے اللہ کی بندگی کی تو آپ سے بہتر بندگی کا تصور کسی نے پیش نہیں کیا۔ بات کی جائے گھریلو معاشرت کی تو نبی علیہ السلام سے بہتر کسی کی گھریلو معاشرت نظر نہیں آتی۔ روزمرہ معمولات زندگی میں اللہ کی محبت اور ذکر الہی کا سوال ہو تو ہر موقع پر جامع دعاؤں کا وافر ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے معیشت و تجارت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں معیشت اور تجارت کے رہنما اصول بڑی وضاحت سے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقوام عالم کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلیمات ملتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ صفت زندگی میں اس کی بھی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کریم کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اس مضمون کا خاتمہ اور ماحصل پیش کیا جاتا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کی روشنی میں یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتی ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرما بردار بندوں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ سبق ہمارا مکمل ہوا، ایک جامع مضمون ہم لکھ سکے۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے اور اسی عنوان پر ایک تقریر تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے سبق میں ایک مختصر سا تقریری مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے میں آپ لوگ تعاون کریں گے اور مکمل دلچسپی کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔